بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے جس میں سے ایک آیت کل والے درس کی ہی آیت ہے جو اسی موضوع سے جڑی ہوئی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 25 کی یہ آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 209 اور 210. رکو نمبر 25 کی یہ جو تین آیتیں لگاتار ہیں 208 209 اور 210 یہ تینوں ایک ہی مضمون سے جڑی ہوئی ہیں اور بہت ہی جامع آیتیں ہیں اور بہت ہی اہم موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے اور نصیحت سے پر عبرت آموز آیتیں ہیں. اگر کہا جائے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو بھیجا نہ ہوگا. آیت نمبر 209 اور 210 کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک بار صرف 208 کا ایک ترجمہ ہم دیکھ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 208 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں سب کے سب پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن. ان تینوں آیتوں کو تفصیلاً اور اس کا جس طرح حق ادا ہونا چاہیے حق المقدور اگر کوشش کی جائے تو وقت تو کافی درکار ہے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ اس کم وقت میں ان آیتوں کے تعلق سے زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے آگے آئیں اور ان آیتوں کا جو حق ہے اس کے قریب تک ہم پہنچ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 208 میں عام طور پر قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی اور کہا کہ مسلمانوں پہلے تو فردن اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دعویٰ ایمان کا کرو. جب عقائد اور اعمال کی جب باری آئے تو تمہارے پاس اسلام نہ ہو بلکہ اس کے برخلاف
باپ دادا کے رسم و رواج تمہارے اندر پائے جائیں، ہندوانہ رسومات تمہارے اندر پائے جائیں، دعویٰ تو ایمان کا کرو۔ جب تمہارے عقائد اور اعمال کو ٹٹولا جائے تو تمہارے اندر اللہ اس کے رسول کی باتوں کے بجائے باپ دادا کے رسم و رواج، ہندوانہ رسم و رواج تمہارے اندر پائے جائے تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ تمہارا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا دعویٰ ہوگا کہ تم دعویٰ ایمان تو کرو مگر تمہارے اندر اسلام ہی موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف، اسلام کے برخلاف تمہارے اندر غیر اسلامی رسم و رواج، غیر اسلامی طور طریقے اور عقائد تمہارے اندر پائے جائیں، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارے اندر خالصتاً اللہ اس کے رسول کی تابعداری کا جذبہ ہو، اللہ اس کے رسول کے فرمودات بھرے پڑے ہو، ان کے خلاف کوئی باتیں نہ ہو۔ فردن کو اللہ نے حکم دیا، انفرادیت کے ساتھ اللہ نے حکم دیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے کہا کاف واقع معنی سب کے سب بھی ہے، گویا کہ دنیا میں جتنے مسلک کے، جتنے فرقے، جتنی جماعتیں، سب کو اللہ نے کہا کہ سب بٹ کر نہ رہو، سب کے سب ایک ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ، دعویٰ ایمان کا کرو، دعویٰ اسلام کا کرو، اور اس میں سے چند ہی جماعت، چند ہی فرقے قرآن و حدیث کو، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہوں، باقی صرف دعویٰ کرے اور ان کے آیت، قرآن کی آیت پیش کی جائے تو کہیں یہ آیت ہمارے مطابق نہیں ہے، حدیث پیش کی جائے تو کہے کہ یہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے، یہ دعویٰ تمہارا ایمان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ ایمان کے خلاف دعویٰ ہے۔ اگر تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں ہو، پورے کے پورے اسلام میں رہو۔ تو اللہ نے مسلمانوں کی ہر فرقے، ہر جماعت والوں کی دعوت دی کہ آؤ اسلام میں پورے کے پورے، جہاں دل چاہا، جہاں مصلحت، جہاں خواہش نے چاہا وہاں قرآن حدیث کو تو مان لیا، اللہ اس کے رسول کو تو مان لیا، جہاں مصلحت کے خلاف، خواہش کے خلاف یا مسلک اور جماعت کے خلاف کوئی بات چلی گئی وہاں قرآن حدیث کو چھوڑ دیا۔ جیسا کہ میں نے کل ایک حدیث آپ کے آگے پڑھ کر سنائی، موطا امام مالک اور بہقی کی حدیث، بہت بنیادی حدیث، صحیح حدیث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ترکت فیکم امرین، لوگوں اسلام کے نام پر میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، الفاظ دیکھیں کتنے پیارے، کتنے جامع، کتنے وزنی ہیں، لن تضل، تم ہرگز گمراہ ہو ہی نہیں سکتے اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ اسلام کی شناخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی دو چیزوں سے کی ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، نہ یہ آپ کے الفاظ ہے، نہ کسی مولانا، ملا یا مفتی صاحب یا عالم صاحب کے الفاظ ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نکلے ہوئے الفاظ، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ اگر حدیث اتنی ہوتی تو ہر ایک جماعت، ہر ایک فرقہ والا اپنے سے دو چیزیں بیان کر دیتا، ایک کہتا ہے ایک اللہ کتاب اور ایک ہمارے مولانا کتاب، ایک کہتا ہے ایک اللہ کتاب اور دوسرے ہمارے امام صاحب کی کتاب، ایک کہتا ہے اللہ کتاب اور ایک فلاں ہمارے والد صاحب کی کتاب، ہر ایک دو اپنی چیزیں بیان کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو گن کر بھی بتلا دیا، کہا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وہ سنت نبی، اور دوسرے اس کے نبی کی سنت یعنی احادیث، دونوں باتوں آپ نے بیان کیا۔ یہ اسلام ہے، اس حدیث کی روح سے یہ اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو اس کی زندگی میں، اس کے عقائد میں، اس کے اعمال میں، اس کے مسائل میں جب ٹٹولا جائے تو قرآن نکلے، احادیث نکلے، قرآن نکلے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نکلے، احادیث نکلے، ان کے علاوہ اگر تیسری چیز نکل رہی ہے تو ایمان صرف، دعویٰ صرف ایمان کا ہے، اندر سے نہیں ہے، گویا کہ آدھے ادھورے اسلام میں ہے اور آدھے ادھورے باہر ہے۔ بسا اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ 1/3 ہی اسلام میں، 2/3 بالکل باہر ہے، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ صرف 10% اسلام میں ہے، 90% باہر ہے۔ جیسا کل میں نے بہت ساری مثالیں دیتے ہوئے یہ کہا کہ بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر گھر کے سامنے اگر کوا کائیں کائیں بولے کسی کی چھت پر تو کہتے ہیں کہ مہمان آنے والا ہے۔ یہ عقیدہ کہاں سے لائے؟ اسلام کا ہے۔ مسلمان تو باقاعدہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کہاں سے آیا عقیدہ؟ کیا قرآن کی آیت ہے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ کہاں سے عقیدہ؟ تو کہتے ہیں باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ یہ باپ دادا کون ہے؟ یہ ہندو ہیں، ہندوانہ رسم و رواج
رواج ہیں، یہ ثقافتی اور تہذیب و تمدن کا یہ رو ہے جو بہہ نکلا، اور مسلمان بھی اس میں بہہ نکلے، وہی عقائد ہے۔ اسی طرح گھر کی کڑی نہ بجاؤ، دہلیز میں نہ چھینکو، یہ عقائد کہاں سے آئے؟ اسی طرح دولہے میاں کے ہاتھ میں کٹھال ہونی چاہیے جس پر نیمبو لگا ہوا ہو، یہ عقائد، یہ رسم و رواج کہاں سے آئے؟ اسی طرح دولہے میاں، سجنا تو دلہن کو ہے، دولہے میاں سج رہے ہیں ہار کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ۔ پوچھا جا رہا ہے کہ صحرا کہاں سے آیا؟ تو کہتے باپ دادا چلا رہا ہے۔ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، دعویٰ اسلام کا کہتے ہو، تو تمہارا ہر عقیدہ، تمہارا ہر عمل یا تو قرآن ہونا چاہیے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے۔ یہ دونوں نہیں ہے تو یقیناً وہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ تو تمہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ یہ اسلام ہے۔ جب مسلمانوں کی شادیاں دیکھتے ہیں تو غیر مسلم کہتے ہیں مسلمانوں کی شادی اس طرح ہوتی ہے، وہ ہے کہ اسلام کی شادی ہے۔ دولہے کا صحرا پہننا، کٹار پہننا، کمر میں نیمبو پہن لینا، ہاتھ میں امام جعفر کی تعویذ پہن لینا، لوگ سمجھتے یہ اسلام ہے، جبکہ یہ اسلام نہیں ہے۔ لوگوں کے آگے تو دعوت ہی جا رہی ہے۔ اگر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل، تمہارا ہر ایک چیز یا تو قرآن مجید ہونا چاہیے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے۔ یہ دونوں نہیں ہے تو قسم خدا کہ وہ اسلام نہیں ہے، اس کو اسلام کی طرف نہ چمٹے رہیں، اسے چھوڑ دیں۔ ایسی ہی چیزیں جو بدعت کہلاتی ہیں جنہیں دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک مثال میں یہ بھی تھی کہ سال میں کچھ راتیں لوگوں نے ایسی مخصوص کر لی، کہتے ہیں کہ حالانکہ 12 ہی گھنٹے کی رات ہوتی ہے مگر کہتے بڑی رات، اتنی بڑی رات کہ اس میں سال بھر کی قضا نمازیں 2 ہی رکعت میں مکمل ہو جاتی ہے۔ بتائیے یہ کون سا طور طریقہ ہے؟ سال بھر کی نمازیں جو اس نے پڑھی ہی نہیں، نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، 2 ہی رکعتیں ایسی پڑھ لیتا ہے کہ وہ قضائے عمری کہلاتی ہے۔ یہ 2 رکعتوں کو کس نے ایجاد کیا؟ کس نے اس امت کو سکھایا اس راستے پر چلنے کے لیے؟ اگر یہ اسلام ہے تو یقیناً اس کے تعلق سے قرآن مجید کی آیت ہونی چاہیے، یقیناً اس کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور فرمودات ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے اور اس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا تو یہ بدعت ہے، اور بدعت انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب اسلام میں آؤ تو پورے کے پورے آؤ، جہاں دل نے چاہا وہاں مان لیا، جہاں مصلحت ٹھیک لگی وہاں مان لیا، اور جہاں خواہشات نے قبول کر لیا اس کو مان لیا، جہاں ان کے خلاف چلے گئے انہیں چھوڑ دیا۔ جیسا کہ میں بارہا مثال دیتا ہوں، ایک حدیث تو ایسی ہے صحیح بخاری کی کہ ایک اس میں کا مسئلہ ایک جماعت نے لے لیا اور دوسرا مسئلہ دوسری جماعت نے، کہتے ہیں یہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے اور یہ فلاں مسلک کے مطابق ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا کوئی مسلک ہے جس میں یہ دونوں چیزیں ہوں، کیونکہ حدیث تو ایک ہی ہے۔ کہتے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو اسلام کو گویا کہ بانٹ دیا، 1 میں 2 میں 3 میں 4 میں پتہ نہیں کتنے 72-73 فرقوں میں بانٹ دیا، کہتے ہیں سب کے سب صحیح ہیں۔ اب سب کے سب صحیح ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا سوائے ایک فرقے کے؟ کیوں کہا؟ اگر ہر فرقہ صحیح ہے، ہر گروہ صحیح ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی مطابق قرآن مجید اور احادیث کو بانٹ دیا، باقاعدہ قرآن مجید کی آیت بھی بٹی ہوئی ہے۔ اگر آپ علمی اعتبار سے اگر آپ فرقوں کا مطالعہ کریں تو باقاعدہ قرآن مجید کی آیتیں تک بٹی ہوئی ہیں، یہ آیتیں ان کے پاس نہیں چلتی ہے، فلاں آیت ان کے پاس نہیں چلتی ہے۔ اسی طرح احادیث کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے دعویٰ ایمان کا کرتے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے نمبر 209 کے اندر فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس دلائل آ جائے۔ وہ دلائل کیا ہے؟ دلائل بینات، کھلی کھلی باتیں کون سی ہیں؟ بالکل واضح، 2 روک ٹوک جس میں شک و شبہ نہیں۔ یہ صرف 2 ہی ہستیاں بیان کر سکتی ہیں ایسی باتیں جس میں شک و شبہ نہ ہو، 2 روک ٹوک واضح بیانات صرف 2 ہی لوگوں کے ہو سکتے ہیں، ایک اللہ کا کلام، دوسرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ 2 ہی باتیں ہیں، 2 ہی کلام ایسے ہیں جو 2 روک ٹوک اور بے شک و شبے کے۔ باقی جتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، اس کی باتوں میں شک اور شبہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بعض جگہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں دنیا کی کسی چیز پر ایمان نہیں لاتا سوائے اللہ اس کے رسول کے، اس کا ایمان قائم رہے گا، اس کا ایمان قائم۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں
فلاں پر بھی میرا عقیدہ ہے، اگر ان کو چھوڑ دوں تو میرا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، تو علماء کہتے ہیں اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ اس نے آپ وسلم کے مطابق دو کے ساتھ تیسرے کو اس طرح ملا دیا، کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دوں تو میرا ایمان ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کا ایمان چلا گیا، کیونکہ آپ وسلم تو کہتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہدایت والی ہیں، ان دو کو چھوڑ دینے پر گمراہی اس پر لازم آتی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس دلائل آ گئے۔ بتائیے مسلمانوں، ایسا کون سا مسلمان ہے، ایسا کون سا خطہ ہے دنیا میں جہاں پر اللہ کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرمودات نہیں ہے؟ ایسا کون سا خطہ ہے بتائیے؟ لوگ تو جب مثالیں دیتے ہیں مسلمانوں کی تو اس طرح دیتے ہیں جیسا ابھی ایک کسان اپنے کھیتی باڑی اور بیل کو چھوڑ کے سیدھا مسجد میں آیا، اتنا اناڑی۔ مسلمانوں کی جو مثال دیتے ہیں، اتنے انگوٹھا چھاپ مسلمان ہیں، انہیں کہاں قرآن کی بات سمجھ میں آئے گی، انہیں کہاں اتنی بڑی بڑی حدیثوں کی باتیں سمجھ میں آئے، سب انگوٹھا چھاپ ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو ہر ایک کوالیفائڈ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے، اکثر لوگ پڑھے لکھے بھی ملیں گے، ان کا کیا؟ اس درمیانی طبقے کا کیا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، عمریں گزر گئی مگر قرآن کو کبھی نہ سمجھا نہ پڑھا، ان کا کیا؟ جب بھی مسلمانوں کی مثال دی جاتی ہے، عوام کی مثال دی جاتی ہے، تو اس کسان کی طرف دی جاتی ہے جس کو جو کئی سالوں سے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، پانی سینچ رہا تھا، اچانک اس کو دعوت دی گئی، دوڑا ہوا آیا، اپنی لنگی چڑھائے، ٹوپی گھمائے، مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، جس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا۔ عوام کی مثال یہ دی جاتی ہے، یہ غلط ہے، یہ رجحانی غلط ہے۔ ان کا کیا جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، جو ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، عربی تک جانتے ہیں مگر قرآن انہوں نے نہیں سمجھا۔ بہت سارے لوگ ملیں گے، ہاں اگر عوام کو بھی اگر تربیت دینی ہے، علم دینا ہے، تو قرآن مجید کی آیتیں پیش کرو، کیوں سمجھ میں نہیں آئیں گی؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرو، کیوں سمجھ میں نہیں آئیں گی؟ ضرور آئیں گی۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ انہیں سمجھ میں آئے گی۔ ہم نے کہا ہم نے 10 سال مدرسے میں گزارا، ہم کو نہیں سمجھ میں آیا تو عوام کو سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ کہتا ہے دلائل کے آ جانے کے بعد اگر تم پھسل جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھو ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اگر تم دلائل کے معلوم کرنے کے بعد بھی اگر حق سے ہٹ جاؤ تو جان رکھو اللہ حبیب بدلہ لینے پر غالب ہے۔ دلائل آ گئے، قرآن مجید آ گیا، احادیث آ گئی، بعض مسائل میں نے کل بیان کیے بالکل واضح کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، لوگ اس حدیث کو چھوڑتے ہیں، ایک رسم و رواج جو باپ دادا چلا رہا ہے اسی پر قائم ہے۔ اس کی بڑی اچھی مثال میں نے کل دی روزے کی نیت کے تعلق سے۔ ہر روز بندہ روزے کی نیت کرتا ہے کل کے دن کی، کیونکہ عربی میں لفظ غدن موجود ہے، اس میں نویت غدن، نویت بصوم غدن، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، سحری میں اٹھتا ہے کل کی نیت کرتا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ دعا اللہ نے فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ قرآن مجید کی آیت ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حدیث ہے؟ 70 سے زیادہ مشہور حدیث کی کتاب ہے، 70 سے زیادہ۔ ایک جگہ پہ حدیث ملنی چاہیے نویت ان اصوم غدا للہ من شہر رمضان، کہاں ہے؟ بہادر چلا رہا ہے، پڑھا رہے، پڑھ رہے، کوئی اس بات پر غور نہیں کر رہا کہ اس کا ترجمہ کیا نکلتا ہے۔ اگر یہ 30ویں روزے کی سحری میں اٹھتا ہے، قسم خدا کہ اللہ قسم کھائے کر کیونکہ میں اس کا ترجمہ جانتا ہوں اور آپ کے آگے لفظ بلفظ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، اگر 30ویں روزے کو اگر سحری میں اٹھتا ہے اور نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ حرام ہے، کیونکہ وہ عید کی نیت کر رہا ہے۔ عید کی تو روزہ رکھ نہیں سکتے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ ایسے ہی کلمات کے ساتھ نیت کرتا ہے۔ ہم نے پوچھا اللہ کا فرمان ہے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ہے؟ کہاں ایک بھی حدیث نہیں ملتی۔ اللہ کہتا ہے اگر تم دلائل کے آ جانے کے بعد اگر گمراہ ہو جاؤ، راہ سے ہٹ جاؤ، تو یاد رکھو اللہ بدلہ لینے پر بھی غالب ہے۔ اگر مسلمان ذلتیں اٹھا رہے ہیں، جگہ جگہ مارے کوٹے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو یہ بھی تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایماندار نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اچھی نیت والے نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کو بھول چکے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں جو بھرا پڑا ہے وہ باپ دادا چلا آتا ہوا دین ہے۔ اگر قرآن مجید اور احادیث کے مطابق ہے کوئی حرج نہیں، مگر جب ٹٹولا جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں ملتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل کہا کہ مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بھئی غسل کا کیا طریقہ ہے، تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فلاں حدیث کے مطابق مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح غسل کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا اور اس طرح غسل کا طریقہ بتایا؟ نہیں، غسل کے طریقے 5 فرائض، اتنی سنتیں، اتنے نوافل، اتنے مستحبات، پورے 17 آئٹم گناتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں 17 آئٹم آئے کہاں سے؟ قرآن مجید میں موجود ہے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے؟ نہیں، ان میں نہیں ہے تو پھر اسلام کیسے بنا؟ کیسے بنا؟ دعویٰ اسلام کا کرتے ہو تو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے اگر تم دلائل کے آ جانے کے بعد بھی دوسری چیزوں کے خواہش مند ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پر بھی غالب ہے، نہ اس سے کوئی بھاگ کر بچ سکے، نہ اس پر کوئی غالب آ سکے۔ وہ اپنے احکام کے جاری کرنے میں حکمتوں والا ہے، اپنے احکام کے جاری کرنے میں حکمتوں والا ہے، وہ غالب ہے اپنی پکڑ میں۔ اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ اس کے بندوں کو کیسے پکڑا جائے، وہ غالب ہے اپنی پکڑ میں، وہ حکیم ہے اپنے امر میں، وہ کفار پر غلبہ بھی رکھتا ہے، وہ عذر اور حجت کو کاٹ دینے میں حکمت بھی رکھتا ہے۔ ہر بندہ کل قیامت میں آئے گا تو کچھ نہ کچھ عذر پیش کرے گا۔ میں ایک آیت آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے سارے کافر ہیں، ان کو تو کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، وہ تو چھوٹ جائیں گے کل قیامت میں۔ کہتے ہیں نا نہیں چھوٹنے والے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب انسانوں کا حساب کتاب لے گا فردن تو اللہ تعالیٰ ایک انسان سے سوال کرے گا کہ تو نے میرا دین قبول کیوں نہ کیا، تو نے میری وحدانیت کو کیوں نہیں مانا، تو میرے ساتھ کیوں شرک کرتا رہا؟ تو وہ کہے گا اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ کہے گا دیکھیے کیا پیارا سوال ہے، عذر کو اور حجت کو کاٹنے کی حکمت اللہ کے پاس ہے۔ قرآن میں اس کی آیت موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہ دی تھی کہ تو سوچ سمجھ لیتا؟ بتائیے نا کتنی عمر اللہ نے دی انسان کو، ہر انسان کی اتنی عمر دی کہ ہر اچھائی اور برائی کو سمجھ لیتا ہے۔ کئیوں مرتبہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کا بھی مواقع آتے ہیں، جس کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے، جس کی قسمت میں بدبختی اور جہنم لکھی ہوتی ہے وہ ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی اللہ کے دلائل اور اس کی روشنی آ جانے کے بعد بھی اس کو دھتکارتا ہے، کسی تکبر کی بنیاد پر، کسی ماحول کی بنیاد پر، کسی کے سہارے پر، کسی کے بھروسے پر دھتکارتا ہے۔ اللہ کہتا کیا میں نے اتنی عمر نہ دی تجھے کہ تو سوچ سمجھ لیتا؟ کہ کوئی بھی انسان اللہ کے آگے سے بچنے والا نہیں ہے، اللہ کے پاس ہر عذر اور حجت کی کاٹ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کاٹنے والا اسی حکمت اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے کہا یاد رکھو ان اللہ عزیز حکیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں بڑے پیارے انداز سے کہتے ہیں، بہت پیاری حدیث مجھے یاد آتی ہے، حوض کوثر کو یاد کیجئے، آخرت کا منظر ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، یہاں تک کہ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی ٹخنے تک تو کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک تو کوئی کان کی لو تک اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حالت زار دیکھنے کی ہے، ہر ایک پریشان ہے، سب کے سب پیاسے ہیں، پیاس کو بجھانے والا ایک ہی ہے، شافی محشر، کوثر کا مالک آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر منتظر ہے۔ کیسے ہیں؟ اویٹنگ، انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امتی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پانی پلاتے ہیں، آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پانی پلاتے ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، متفق علیہ، جس پر اتفاق ہو گیا دونوں شیخین کا، وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَيَرِيدَنَّ أَقْوَامًا، میرے پاس ایک قوم آئے گی، أَعْرِفُهُمْ، میں تو انہیں دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ تو میری امت ہے، أَعْرِفُهُمْ، میں تو انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے، وَيَعْرِفُونِي، وہ بھی مجھے پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے نبی ہے۔ اور کیجئے امت کیسی امت ہے، کون سی امت ہے؟ یعرفونی، وہ بھی مجھے دیکھ کر پہچان لیں گے، ثم یحال بینی وبینہم، جیسے ہی وہ آئیں گے میں انہیں پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے، فوراً ہمارے درمیان کچھ لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، وہاں کی پولیس،
فرشتے آ کر فوراً دونوں کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے. فَقُولُوا میں فوراً فرشتوں سے کہوں گا اِنَّهُم مِّنِّي ارے یہ تو مجھ میں سے ہے, یہ تو میری امت ہے, یہ تو مسلمان ہے, یہ میری امت ہے. پھر کے بارے میں امتی امتی میری امت روتا رہا دنیا میں, یہ تو میری امت ہے. اِنَّهُم مِّنِّي فَيُقَالُوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول, حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا کہتے ہیں, انک لا تدری, آپ نہیں جانتے, آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے, آپ عالم الغیب نہیں ہے, آپ کو غیب کا علم نہیں ہے. لا تدری آپ نہیں جانتے, ما حدثوا بعدک آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے دین کے ساتھ کیا کیا گلچھرے اڑائے, دین کے اندر کیا کیا بدعتیں ایجاد کیے, دین کے اندر کیا کیا سنتوں کے نام پر بھرمار کھڑے کر دیے تھے. آپ کو نہیں پتا, مطلب نبی کو نہیں معلوم تھا اس وقت تک نبی کو کے علم میں نہیں تھا کہ ان کی امت نے ان کے جانے کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں, کتنی بدعتیں ایجاد کی ہیں, کتنے ادعیات, کتنی دعائیں, کتنے اذکار جس کا حکم اللہ نے دیا, اس کے رسول نے دیا, کتنے ایجاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. تبھی تو فرشتے ان کے علم میں ڈال رہے ہیں, کہتے ہیں انک لا تدری, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے, ما احدثوا بعدک آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کتنی بدعتیں ایجاد کی ہیں. فَقُولُوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے. فَقُولُوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فوراً میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, دور کر دو انہیں, دھتکارو انہیں میرے پاس سے, میرے جانے کے بعد میرے دین میں تبدیلی کر دی انہوں نے. جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان رہے اپنی امت کہہ کر, وہ امت نبی کو پہچان رہی ہے, میرے آقا آپ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا, آپ کی محبت میں مرا پڑا تھا, فنا فی اللہ فنا پھر رسول ہو گیا تھا, مجھے پہچانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دور ہو جائے میری نظروں سے, میرے جانے بعد میری دین میں تبدیلیاں تو نے کی, میں نے جو دین اللہ سے لیا پوری امانت داری کے ساتھ تم تک پہنچایا, یہاں تک کہ تمہارے اسلاف صحابہ کے آگے میں نے گواہی بھی لی اللہ سے. کیا میں نے دین پورا کا پورا پہنچا دیا؟ سب نے گواہی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. میں نے جو کا تو ایمانداری سے پہنچایا اور تم نے اس میں اپنے دل کے مطابق, اپنے مسئلوں کو اپنے فرقوں کے مطابق سب نے تبدیلیاں کر دی. ہر ایک کا امام الگ, ہر ایک کا سردار الگ, ہر ایک کا سیدنا الگ, ہر ایک نے اپنے اپنے مسئلے کے, پھر بھی سب کا سب دعویٰ یہ کہ سب حق پر ہے. دین میں تبدیلیاں کر دی تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد. دور ہٹو میرے پاس, سحقن سحقن دور کر دو انہیں, دھتکارو انہیں میرے پاس سے, میرے جانے بعد انہوں نے میرے دین میں تبدیلی کر دی. اللہ اکبر, کیا ہی پیاری حدیث ہے. عربی متن کے ساتھ آپ کے آگے الفاظ رکھ رہا ہوں, صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دلائل کے آ جانے کے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث آ جانے کے بعد اب دوسری تیسری بات نہیں دیکھی جا سکتی. جو آ گئی وہی اصل ہے. جیسا کہ میں نے ایک مثال دی تھی فجر کی 2 سنتوں کے تعلق سے اس سے پہلے کہ کس طرح لوگ معاملہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے. اس سے پہلے آپ یہ مسئلہ سن چکے. حدیث کے آ جانے کے بعد بھی کہتے ہیں شاید کوئی دوسری حدیث ہوگی یہاں وہاں نماز پڑھنے کی, اس طرح سے نماز پڑھنے کی. یاد ہو گیا, حدیث کے آ جانے کے بعد بھی اپنی خواہشات کی پیروی نہیں چھوڑتے ہیں. اسی طرح آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہوئے چلے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کرائی ہوئی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی. خوش ہو گئے, بات پوری نہیں ہوئی ہے. کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی. الا من ابا, سوائے اس کے جس نے نافرمانی کی, جس نے منہ موڑا. الا من ابا. قالوا یا رسول اللہ من یابا, صحابہ نے پوچھا اللہ رسول آپ کی نافرمانی کون کرے گا, آپ کی نافرمانی کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت جو کی تو کی وہ جنت میں جائے گا. میری بات آ گئی. اب آپ بتائیے نبی کی اطاعت کیسے کریں گے؟ نبی تو قبر سے اٹھ کے آ کر ہمیں ایک ایک بات تو نہیں سمجھانے والے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بدلے قرآن مجید کو قیامت تک محفوظ کر دیا, ظاہر سی بات ہے رسول کی اطاعت لازم ہے, تو رسول کے بدلے کوئی تو چیز ہوگی جو قیامت تک رہے گی کہ نہیں رہے گی. کیا ہے وہ چیز؟
احادیث کی کتابیں ہیں. کیوں سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے؟ کیوں پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی کتابوں کو تو شیعوں نے لکھ رکھا ہے؟ کیوں ایسا؟ اللہ کی اطاعت قیامت تک لازم ہے تو کیا نبی کی اطاعت قیامت تک لازم نہیں ہے؟ اگر لازم ہے تو کیا چیز ہے جس کی اطاعت کی جائے؟ وسلم کہتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے احادیث کی پیروی کی، میری باتوں کی احادیث کہتے ہیں باتوں کو، حدیث کہتے ہیں وسلم کی باتوں کو، فرمودات کو، احکامات کو. جس نے میرے احادیث کی، میری سنتوں کی، میری باتوں کی پیروی کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے اصل میں نافرمانی کی ہے، وہ اصل میں منہ پھیر رہا ہے اور وہ جہنم میں جانے والا ہے. صحیح بخاری کی حدیث. آئیے اسی طرح ایک اور حدیث دیکھتے ہوئے چلے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ اگر اختلافات بہت زیادہ ہوں تو آخر نجات کا راستہ کیا ہے؟ ابو داؤد کی صحیح سند والی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کراوی. عرباذ بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی. ذات یوم اقبل علینا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. فوعدنا موعظۃ بلیغہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے بہت پیارے انداز سے، بہت بہترین انداز سے موعظۃ بلیغہ، بہت اچھی بلاغت کے ساتھ نصیحت کی، بہت اچھی نصیحت کی. غرفت منها العیون، آنکھیں رو پڑی. وجلت منها القلوب، دل دہل گئے، اتنی زبردست نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. فقال قائل، کہنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کان هذه موعظۃ مودع، اے اللہ کے رسول یہ نصیحت ایسی لگ رہی ہے جیسا کوئی جانے والا نصیحت کرتا ہو. یہ نصیحت ایسی نصیحت لگ رہی ہے جیسا کوئی جانے والا نصیحت کرتا ہو. فماذا تعدو الینا، پھر آپ اب ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ آخری احادیث میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری فرمودات میں سے. تو صحابی کہتے ہیں لفظ اتنی بہترین نصیحت کی، ایسا لگتا ہے کوئی جانے والا نصیحت کر رہا ہے. اللہ رسول آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی رکھنے کی، اللہ کا ڈر رکھنے کی. اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے دل میں رکھو. والسمع والطاعہ، اور سننا اور اطاعت کرنا تم پر لازم ہے اپنے امیر کی. والسمع والطاعہ، امیر کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے. امیر کا سننا اور اس کی اطاعت کرنا، تمہارے لیڈر کا سننا اور اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے. وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، غلام ہے، آزاد بھی نہیں ہے، حبشی ہے، تب بھی اس کا سننا تم پر لازم ہے. یہاں تک کہ دوسری حدیث میں آتا ہے چاہے وہ لولا لنگڑا، ہاتھ اور پیر کٹا ہوا تمہارا امیر کیوں نہ ہو، اس کا سننا تم پر لازم ہے. اتنا ہی دوسری حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چاہے تمہارا امیر، تمہارا خلیفہ نااہل کیوں نہ ہو اور تم پر ظلم کیوں نہ کر رہا ہو، والسمع والطاعہ، اس وقت بھی اس کا سننا اور اس کی اطاعت کرنا تم پر. یہ حدیث ہے جو آپ کے آگے میں رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس کے برخلاف پوری دنیا نکل جائے، دنیا کے طور طریقے، ان کی منطق، ان کی لاجک نکل جائے، مگر پیدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے والسمع والطاعہ، امیر کی اطاعت لازم ہے چاہے وہ نااہل اور ظالم کیوں نہ ہو. اصل میں ایک حدیث میں کہا تم میرے بعد اتنا اختلاف دیکھو گے کہ تمہارے عمرہ، تمہارے حکماں، تمہارے خلفاء تم پر ظلم کریں گے، تب بھی خاموش رہنا، اللہ تبارک تعالیٰ بہترین راستہ تمہارے لیے نکالے گا. آج تو بس کایا پلٹ کی بات چل رہی ہے، تختہ پلٹ کی ساری باتیں چل رہی ہے، یا حدیثوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم کرتے ہیں. اصل تو ہے انسان کا صحیح ہونا. ایک فرد اگر صحیح ہو جائے تو پوری دنیا صحیح ہو سکتی ہے. یہاں ایک فرد کو درست کرنے کی بات نہیں چلتی، بلکہ سارے افراد کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اگر اس کو بدل بھی دیا گیا تو ایک اور نااہل آ جائے گا، پھر وہ 10 20 سال 40 سال پھر حکومت کرے گا، پھر اس کو بدلیں گے تو ایک اور نااہل آ سکتا ہے. کتنے لوگوں کو بدلیں گے آپ؟ نے کہا والسمع والطاعہ، تم پر لازم ہے سننا اور اطاعت کرنا اپنے امیر کی. فإنه من يعش، میرے بعد جو کوئی زندہ رہے گا تم میں سے،
منکم بعدی، تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا، فسیرا اختلاف کثیرا، تو بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اگر اے صحابہ میرے بعد ہو سکتا تم میں بہت سارے لوگ زندہ رہے، جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا فسیرا اختلاف کثیرا، تو بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، مسلمانوں میں اختلافات دیکھے گا۔ اب کیا کریں ایسے وقت؟ آپ وسلم کہتے ہیں فعلیکم بسنتی، تو تم پر لازم ہے میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، میری احادیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ سنت اور احادیث دونوں کا ہم معنی ہے۔ اگر آپ عربی ڈکشنری بھی اٹھا کر دیکھیں اور اصطلاحی اعتبار سے اگر آپ احادیث کتاب اٹھا کر دیکھیں تو سنت اور حدیث کا دونوں کا ترجمہ ایک ہی نکلتا ہے، وعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت کا پکڑنا لازم ہے۔ بعض وقت میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں سنت بہت ہی الگ چیز ہے، جو پہلے سے چلا آ رہا مسلمانوں میں وہ سنت ہے، جیسا کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہر زمانے مسلمان پڑھتے آئے اس لیے سنت، اور حدیث الگ ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا جتنی بھی سنتیں ہیں وہ آپ کو کہاں ملیں گی؟ تو کہتے ہیں حدیث کتاب میں۔ ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ حدیث کتاب کو تو دیکھنا بھی نہیں ہے، وہ سنتیں وہ ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، ملتی کہاں پہ رہا ہے؟ تو حدیث کتاب میں۔ بہرحال آپ سن کہتے ہیں فعلیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت کا پکڑنا، وہ سنت الخلفاء المہدی الراشدین، اور میرے خلفاء مہدی راہ یافتہ راشدین سیدھے راہ پر رہنے والے خلفاء کی سنت کا پکڑنا ان پر لازم ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، تابعین نے کیا کیا، تبع تابعین نے کیا، کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ بس لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح چل رہا، پہلے سے چل رہا ہے، برابر چل رہا ہے، بس یہ دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، نہیں دیکھتے۔ آپ وسلم کہتے ہیں تم پر لازم ہے۔ اس طرح آپ وسلم کہتے ہیں تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو جس کا میں حکم دے رہا ہوں، وعضوا علیہا بالنواجذ، جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں ان کو اپنے داڑھ کے دانتوں میں مضبوطی سے پکڑنا، کیونکہ انسان اب کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتا ہے تو کبھی سامنے کے دانتوں سے نہیں پکڑتا، جس کو ثنا کہتے ہیں، ثنا والے دانتوں سے کبھی نہیں پکڑتا کیونکہ یہ اکھڑنے کے چانسز ہے۔ جب بھی مضبوط پکڑتا ہے تو داڑھ کے دانتوں سے پکڑتا ہے، وہ عضوا علیہ بالنواجذ، داڑھ کے دانتوں سے انہیں مضبوط پکڑو۔ آگے حکم کیا کرتے ہیں وسلم؟ کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، اور بچو بدعتوں سے۔ حدیث کے الفاظ، حدیث ابو داؤد کی حدیث، بخاری مسلم وغیرہ میں کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں، میں پوری حدیث ابو داؤد کی عربی متن کے ساتھ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کاموں میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو۔ اسلام میں نئی نئی باتیں ایجاد کر رہے ہو، نئے نئے نمازیں ایجاد کر رہے ہو، نئے نئے قسم کے روزے ایجاد کرو۔ ایک تو نماز تھا صلاۃ غوثیہ، کیا ہے وہ نماز؟ حیرت انگیز بات ہے نا، اس کی جب تشریح پڑھی جاتی ہے تو وہ 2 رکعت عبد القادر جیلانی کے نام پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ بتاؤ، نماز ہی پڑھی جا رہی ہے غیر اللہ کے لیے، ولی کے لیے، صلاۃ غوثیہ بھی نام رکھ دیا اس کو۔ ایاکم والمحدثات الامور، اسلام میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو۔ فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز جو اسلام میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھیے عربی الفاظ پر غور کیجیے، کل بدعت، بدعت سے پہلے لفظ کون سا آیا؟ کلو، یعنی ہر، اردو میں کل بولتا نا، کل بدعت، ہر بدعت ضلالہ، گمراہی ہے۔ اب آپ بتائیے اگر کوئی کہے کہ بدعت میں بھی کچھ اچھی بدعت ہوتی ہے کچھ بری بدعت ہوتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی تو کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب کہے کہ نہیں، کچھ بدعت حسنہ ہوتی ہے کچھ بدعت سیئہ ہوتی ہے، وہ بدعت اسلام میں تو نہیں ہے، نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول نے حکم دیا، مگر یہ بدعت ایسی ہے اچھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ رسول تو کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابھی 2 کیٹیگری کہاں سے آئی، کیوں آئی مسلمانوں میں؟ اس لیے تاکہ بدعتیں رواج پائیں، سنتیں ختم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سنت کم بدعتیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث، اس سے معلوم ہوا کہ بدعتیں مسلمانوں بہت زیادہ رواج پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے بچو، اور آپ کو معلوم یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جو ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب ممبر پر پڑھتا ہے، ہر مسلمان سنتا ہے، یہ وہ الفاظ ہے۔ کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اسی طرح آخری حدیث، چھوٹی حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں خوش ہونے کے لیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کراوی ہے، کہتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نظر اللہ امرأ،
اللہ تبارک تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو، دعا دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس شخص کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو سمع منا شیئا، ہم سے کوئی چیز سنے، ہماری کوئی حدیث سنے، فبلغہ کما سمع، اس کو جوں کا توں بیان کر دے، پہنچا دے جس طرح سنا تھا۔ حدیث کے معاملے میں اتنا احتیاط ائمہ کرام محدثین وغیرہ برتتے تھے کہ الفاظ کے آگے پیچھے ہونے پر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہو جائے۔ یہاں تو حدیث کا مفہوم ہے کہہ کے حدیث ہی نہیں رہتی ہو، بالکل من گڑت کوئی قول رہتا، نیوز پیپر کے اندر کوئی اقوال زرین رہتا، اس کو حدیث کہہ کے بیان کرتے، اور حدیث جو حدیث ہے بھی تو حدیث کا مفہوم کہہ کے اس کا معنی ہی بدل جاتے۔ آپ سن کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک اس کو خوش و خرم رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے، کوئی حدیث سنے اور اس کو پہنچائے جس طرح سنا تھا، جس طرح سنا۔ آپ کو معلوم ہے محدثین پوری دنیا کے کونے کونے کے تھے، آپ کو ایسی بہت ساری حدیثیں ملے گی جن کا لفظ ب لفظ سیم ہے۔ ایک محدث ایران میں، ایک محدث افغانستان میں، ایک جو ہے نیشاپور میں، ایک جو ہے مدینہ میں ہے، ایک فلاں ہے، ایک دنیا، مگر الفاظ سب کے سیم ٹو سیم مل رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ حدیث جو صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو کوئی شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بات گڑے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہر حدیث کتاب میں سیم ٹو سیم ہے، بالکل ہو، جبکہ محدثین دنیا کونے کونے میں ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہے۔ کیسا؟ صحابہ نے محنت کی، لفظ و لفظ پہنچایا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَرُبَّ مُبَلَّغُ أَوْعَى مِنْ صَامِ، ہو سکتا ہے جس تک یہ حدیث پہنچائی جا رہی ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو، سننے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہو، جو سن رہا ہے اس سے زیادہ وہ پہنچانے والا، یاد رکھنے والا، عمل کرنے والا اس سے زیادہ ہو، اس لیے جو کا تم پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ دیکھیے قرآن مجید کی آیت اور یہ احادیث آپ کے سامنے آ گئی جو اس بات پر دلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کا فرمان یہ دین ہے۔ اب لوگ ان کو بیان کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں جو چلا رہا ہے وہی چلنے دو، تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 210 میں کہتا ہے هل ينظرون، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابر کے سائے بانوں میں فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو، پھر کہے کہ دیکھو یہ میرا کلام ہے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہیں مانو، تب جا کے مانیں گے۔ کیا چاہتے کیا ہے؟ قرآن مجید موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں موجود ہے، ہر سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے، بدعت بھی بالکل واضح ہے، اب بھی تب بھی کہتے ہیں جو چلا آ رہا ہے وہی مانیں گے، ہم تو الفینا علی آباءنا، قرآن کی آیت کے مطابق ہم تو اسی پر جمے رہیں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا۔ تو اللہ کہتا ہے اب کیا اس بات کے منتظر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ابر کے سائے بانوں میں بیٹھ کر تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو اور کہے کہ یہ لو حق ہے، مانو؟ کب مانیں گے آخر؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ سامنے آ جائے تو فیصلہ ہی ہو جائے گا، تمہارا فیصلہ ہی ہو جائے گا۔ بعض مفسرین اس آیت کے تعلق سے کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ قیامت والی بھی آیت ہو، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ حشر کے میدان میں فرشتوں کے ساتھ نزول فرمانے والا ہے، اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے سیاق و سباق کے مطابق، اوپر کے آیتوں کے مطابق ایک دنیاوی ذکر ہے ان لوگوں کے لیے کہ کب ایمان لاؤ گے، آخر اللہ اس کے رسول کی باتیں موجود ہیں پھر بھی انہیں چھوڑ کر دوسری تیسری چوتھی باتوں پر عمل کیے جا رہے ہو، کیا اس وقت ایمان لاؤ گے جب اللہ اس کے فرشتے تمہارے سامنے حاضر ہو جائیں گے آسمان سے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یاد رکھو کہ ہر کام اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، ہر کام کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اسے اللہ نے کہا کہ ڈرو اللہ سے کہ تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی 3 آیتیں، اور رکن نمبر 25 یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن کے سننے، احادیث کے سننے پر عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔